اسٹوڈینٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جوزف اینڈریوز ناول جو اسٹڈی کر رہے ہیں نا ہنری کا، اس میں ہم اس کے کریکٹر اسکیچز کو ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو اس کی سمری جو تھی وہ پڑھا دی تھی، تو کریکٹر اسکیچز جو ہیں تھوڑے اس کے زیادہ ہیں، اس لیے سمجھنے میں ذرا آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا، تو آج ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جوزف اینڈریوز یہ ناول کا ہیرو ہے، اور رچرڈسن کے ناول کی ہیروئن کا بھائی ظاہر کیا گیا ہے کہ رچرڈسن نے جس کو ہیرو کہا ہے نا، اس ناول کی ہیروئن کا بھائی بتایا گیا ہے۔ لیڈی بوبی کا ذاتی ملازم ہے اور اپنی بہن پامیلا کی طرح معصوم اور پاک باز ہے۔ اس کے بعد پارسن ایڈم ہے۔ پارسن ایڈم ایک مخلص اور ایماندار پادری ہے اور ناول کا مرکزی کردار ہے۔ فیلڈنگ اس کے ذریعے مذاق پیدا کرتا ہے، طنز پیدا کرتا ہے اور معاشرتی خامیوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد لیڈی بوبی ہے، یہ ایک جوزف کی مالکہ ہوتی ہے، جو کہ ہم سب سے پہلا کریکٹر کیے ہیں نا، اس کی مالکہ ہے اور سر تھامس بوبی کی بیوہ ہے، اور وہ جوزف سے تعلقات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لیکن جوزف جو ہوتا ہے وہ کسی صورت بھی ایگری نہیں ہوتا ہے، وہ اس پہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور اس کو جو ہے ورگلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ناکام رہتی ہے۔ پامیلا رچرڈسن کے ناول کی ہیروئن ہے اور یہاں جوزف کی بہن ظاہر کی گئی ہے، تاہم بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے۔ فینی جو ہے وہ جوزف کی محبوبہ ہوتی ہے اور وہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شروع میں جو ہے نا وہ جو پارسن ایڈم ہوتا ہے نا، وہ اس بات کی ڈکلیریشن دے دیتا ہے کہ آپ دونوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگ اس قابل نہ ہو جائیں کہ اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو لیکن جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی کا جو اعلان کر دیا جاتا ہے اور اینڈ پہ ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مسز سلپ سلاپ، لیڈی بوبی کی ملازمہ ہے اور اپنی مالکہ کی طرح جوزف سے تعلقات قائم کرنے کی خواہاں ہے۔ بیٹی کون ہے؟ بیٹی ٹو ہاؤس رائے کی ملازمہ ہے، کیونکہ جب وہ ادھر جاتا ہے نا تو ٹو ہاؤس کی جو ہاؤس کی ہوتی ہے نا، وہ اس کو وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن بیٹی وہاں کی جو ملازمہ ہوتی ہے نا وہ اس کو رہنے کی جگہ دیتی ہے اور اس کا خیال بھی رکھتی ہے، اور بعد میں وہ بھی اس کی عاشق ہو جاتی ہے۔ مسٹر اینڈ مسز ٹو ہاؤس یہ دونوں جو ہے نا وہاں کے بیٹی کے مالک اور مالکن ہیں۔ پارسن بارناباس پادری، جسے جوزف جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اسے جو ہے پارسن بارناباس کہتے ہیں، لیکن وہ مذہب سے زیادہ کھانے پینے اور سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے بعد سرجن ہے۔ سرجن وہ ڈاکٹر ہے جسے زخمی جوزف کے علاج کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پارسن ٹرلیبر وہ پادری جس سے پارسن ایڈمز کچھ رقم ادھار مانگنے جاتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے، آگے سے مذاق اڑاتا ہے اور سوروں کا کاروبار کرتا ہے۔ پھر غریب پھیری والا ہے، ایک غریب شخص جو پارسن ایڈمز اور جوزف کا سرائے کا بل ادا کرتا ہے۔ جب ان کے پاس رقم کی کمی ہو جاتی ہے اور کوئی انہیں ادھار نہیں دیتا تو وہ اس کو جو ہے اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، اسے اپنے پیسے دے کے، اور اس کے علاوہ وہ فینی کی شناخت میں بھی کافی ہیلپ فل رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیٹر پاؤنس، لیڈی بوبی کا منشی ہے، اس کے آدمی کی فینی کی عزت بچاتے ہیں، لیکن وہ خود بدنیت انسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیو ڈائی ڈیپر، ایک چھیل چھبیلا نوجوان ہے جسے لیڈی بوبی فینی کو ورگلانے کا فرض سونپتی ہے، کیونکہ وہ جب اسے پتہ چلتا ہے نا کہ جوزف کی اور فینی کی شادی ہونے جا رہی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ فینی کو ایک بد کردار ثابت کر دے، اور وہ ایک نوجوان کا انتظام کرتی ہے جس کا نام بیو ڈائی ڈیپر ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو اپنی باتوں میں لگا سکے، اس کو ورگلا سکے اور وہ اس کو جوزف کی نگاہوں میں غلط ثابت کر دے۔ گیمر اینڈ گیفر اینڈریوز پامیلا اور جوزف کے والدین ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جوزف ان کا نہیں، مسٹر ولسن کا بیٹا ہے۔ مسٹر ولسن جو ہے وہ جوزف کا حقیقی والد ہے، جو کہ سٹوری میں کے اینڈ میں جا کے ڈسکلوز ہوتا ہے کہ اس کا، کیونکہ جوزف جو مسٹر ولسن ہوتا ہے نا اس کا بچپن میں ہی ایک بیٹا جو ہے گواہ ہو گیا ہوتا ہے، لیکن یہ سٹوری کے ناول کے اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ جوزف ہی ان کا ریئل سن ہے۔ کہانی میں پائے جانے والے نواب دی سکوائرز، فیلڈنگ نے کہانی میں دو نوابوں کا بھی مذاقی انداز میں ذکر کیا ہے۔ ایک سکوائر پارسن ایڈم سے کئی جھوٹے وعدے کرتا ہے، لیکن جبکہ دوسرا ایک بدنیت شخص ہے جو فینی کو گواہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے اس کے کریکٹر اسکیچز۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مزید ہم اس کے کوشچن کریں گے تو آپ کے مزید اس کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔